نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج کتاب الاسفار سے چیپٹر نمبر 15 جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے چیپٹر 5 اسکپ کر کے چیپٹر 6 کا ابتدائی حصہ لے لیا تھا، اور وہ باقی حصہ اس کا انشاءاللہ اپنے وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ اور آج چیپٹر 7 سے لے کر 14 تک کے جو ہیں ان کو اسکپ کر کے ہم حکمتاً زمانہ اور وقت کی ریلیونس کے حساب سے چیپٹر نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 176 176 پر ہے۔ فرماتے ہیں سفر السعی علی العائلہ، اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش کا سفر۔ اور یہ کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار ہے، تو اس میں الاسفار سے مراد الاسفار فی اللہ، الاسفار الی اللہ ہیں، ربانی اسفار ہیں نا۔ تو انہی ربانی اسفار میں سے ایک سفر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کرنا وہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں لقد فزت بالسعی الجمیل علی اہلی بربی فجلی لی العنایہ فی شغلی۔ یہ جیسے حضرت مولا علی کا وقت شہادت جو آخری الفاظ تھے نا، فزت برب الکعبہ، کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کچھ اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ لقد فزت بالسعی الجمیل علی اہلی، کہ بے شک میں کامیاب ہو گیا، فائز ہو گیا، فاز فوزا عظیما، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہترین کوشش کرنے کے سبب۔ یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کو انہوں نے کوئی غیر اللہ یا ما سوی اللہ کے لیے کام یا کوئی ناگوار کوشش یا ناگوار یا بے مقصد کام نہیں کہا، اسے کہا کہ خوبصورت ترین کوشش، بھاگ دوڑ، بہترین بھاگ دوڑ۔ کیا؟ گھر والوں کے لیے مزدوری، رزق روزی، معاش، گروسری، شاپنگ، تعلیم، شادی بیاہ، غم خوشی میں جو آپ اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہو، فیملی کے ساتھ تعاون کرتے ہو، فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہو، فیملی کو اس کا حق دیتے ہو، اسی میں خدائی اسفار اور خدا کے قرب کی کیا کیا منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا اسی کے سبب۔ بربی فجلی لی العنایہ فی شغلی، میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے میرے ذاتی کاموں میں، میرے ذاتی جو مشغولیتیں ہیں، مصروفیتیں ہیں، میرے ذاتی مشغولیتوں میں جو گھر کے کام ہیں، میرے زندگی کے کام ہیں، ان میں ہی اس نے مجھ پر اپنی عنایت کے، اپنے فضل و کرم کی، اپنی رحمت، اپنے قرب کے دروازے کھولے۔ لقد فزت بالسعی الجمیل علی اہلی بربی فجلی لی العنایہ فی شغلی۔ میرے ہی کام میں، میرا ہی کام تھا نا، جو میں اپنے گھر کے ہاؤس چورز کر رہا تھا، جو بھی گھر کے رننگ ایرنڈز ہیں، ان سب میں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے مولا نے مجھ پر عنایت کر دی، سفر کرا دیا، راستہ طے کرا دیا، تجلی کر دی۔ فلولاہم ما کنت عبدا مقربا ولا کنت من اہل السیادۃ والفضل۔ اور اگر یہ نہ ہوتے، یہ میرے گھر والے، میری فیملی نہ ہوتی، تو میں ہرگز عبد مقرب نہ بن پاتا، ولا کنت من اہل السیادۃ والفضل، اور نہ ہی سردار بنتا، یعنی ولایہ، امامت، اور نہ ہی علم و فضیلت، علم خاص مجھے ملتا۔ تو اہل سیادت، اہل فضل، سرداری، سیادت، ولایت ملی، عبد مقرب ہوا، سب اپنے گھر والوں کی برکت سے، ان کے صدقے میں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کے میرے ساتھ ہونے، میرے ان کے ساتھ دینے، میرے ان کے لیے بھاگ دوڑ کوششیں کرنے، ان کے لیے پرووائڈ کرنے کے رستے میں کرتے 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 مجھے کیا پتا تھا کہ میں مولا کے قریب ہو جاؤں گا۔ اب انہیں پر سے پردے اٹھیں گے آگے۔ ولا سلکت نفسی اذا ما زجرتها عن الشغل بالاکوان فی اقوم السبل۔ کہتے ہیں اور اگر میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کو روکتا
سوری کہہ رہے ہیں میری جو ذات ہے نا، میرا نفس ہے، میری جان ہے، وہ کبھی بھی سلوک طے نہ کرتی. ولا سلکت نفسی اذا ما زجرتها، اگر میں اس پہ زاہدانہ عابدانہ قسم کی سختیاں کرتا، اس کو روکتا اپنے گھر والوں سے مشغول ہونے میں اور صرف عبادت ہی کرواتا اس سے، تو میں کبھی بھی سلوک طے نہ کر پاتا. تو پتہ چلا کہ سلوک کے لیے غیر نہیں ہے فیملی، اہل و عیال، بلکہ سلوک کی راہ میں ممد، معاون اور لازمہ حصہ ہے لوازمات میں سے. ولا سلکت نفسی اذا ما زجرتها عن الشغل بالاکوان فی اکوان السوء، عن الشغل بالاکوان، غم روزگار میں، کائنات کے دنیا کے کاموں میں، یہ کر دو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، یوں ہو جائے تو سیٹ ہو جاؤں گا، یہ بچہ یہاں پہنچ جائے، گریجویشن کر لے، ماسٹرز کر لے، یہ جاب مل جائے، یہ ڈیل ہو جائے. یہ اکوان، کون، کائنات، یہ جو چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، سچویشنز کو ایجاد کرنا، کانا یکون، ایسا ہو جائے، ویسا کر لیں. یہ جو اکوان میں جو مشغولیت ہے، شغل ہے، اگر یہ نہ کرتا میں اور اس سے اپنے نفس کو روکتا اور اس کو جو ہے نا وہ بند کمرے میں یا غار میں بٹھاتا، لنگوٹا کس کے بیٹھ جاتا کہ نروان ہوگا، عرفان ہوگا، تو اقوم السبل پہ کبھی نہ چل پاتا. راستوں میں جو سب سے اعلیٰ طریق ہے، سب سے اونچا، سب سے مضبوط، قرآن نے خود اپنے لیے بھی یہ استعمال کیا، یہ افعل و تفضیل کا اقوم کا صیغہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہدی لسبیل التی ہی اقوم. یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کرتا ہے اس رستے کی طرف، اس شے کی طرف جو اقوم، قائم، مضبوط ترین رستہ ہے، واضح ترین، بہترین، سرعت والا رستہ، تیزی سے پہنچا دینے والا. تو وہ کہہ رہے ہیں صرف اقوم السبل، سبل بہت سارے ہیں، رستے بہت ہیں، ان میں جو تیز ترین رستہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے فیملی کی خدمت کرتا، لوگوں کے کام کرتا. اس میں دونوں آ جائیں گے، جان پہچان، علائق، تعلقات والے سب لوگ، بالخصوص اہل جو گھر والے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا چیپٹر ہی بڑا چشم کشا اور بڑا ہوش ربا ہے. وَكُنْتُ مَعَ الْمُخْتَارِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ إِذَا كَانَتِ الْأَنصَارُ تَأْتِي مَعَ الرُّسُلِ. کہہ رہے ہیں اور میں المختار یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش کے سائے میں ہوں گا اس دن جب دیگر رسول انبیاء جو ہیں وہ اپنے انصار کے ساتھ آ رہے ہوں گے. انصار نے کیا کیا تھا؟ مہاجرین کو اکاموڈیٹ کیا تھا. مہاجرین اپنا گھر چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے نا، تو ان کو آلٹرنیٹو سبسٹیچیوٹ اکاموڈیشنز دی، انہوں نے گھر والا سینس دیا، گھر والی فیلنگ کہ نہیں آپ غیر نہیں ہو، آپ تو ہمارے اپنے ہوں، گھر والے ہو، یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، یہ بیڈ ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ واشنگ ایریا ہے، یہ آپ کا لاؤنج ہے، یہ آپ کا لیجر ہے، یہ آپ کا پلے ہے، یہ آپ کا پارکنگ پورش ہے، جو اس زمانے میں جس طرح سے ہوتا تھا، یہ آپ کا گھر ہے. یہاں تک کہ بعض انصار نے اگر ان کے متعدد ازواج تھیں تو اس میں سے ایک کو رخصت کر کے عدت مکمل کرا کے اس کو اپنے مہاجر بھائی کے عقد میں دے دیا، جائیداد میں سے، مال میں سے، کھیتی باڑی میں سے حصے دے دیے. ٹھیک ہے نا، پورا ان کو گھر جیسا ماحول دے دیا. گھر والے گھرداری کر گئی، ان کی مہمانداری نہیں کی، گھرداری کر لی ان کے لیے. تو انصار نے یہ کام کیا تھا. اور اسی طرح دیگر انبیاء اور رسول کو جن لوگوں نے ان کے مشکل وقتوں میں یا ان کی آسودگی کے وقت میں ان کو گھر والی فیلنگ دی کہ وہ غیر نہیں ہے، حضور یہ گھر آپ کا ہے، یہ گاڑی آپ کی، یہ سب آپ کے اوپر نچھاور ہے، نثار ہے، یہ سب آپ کا ہے. تصرف حق ملکیت دیا اپنی املاک میں، ملکیتوں میں. اس طرح کی عزت، اس طرح کی اتباع کی. امت نہیں کا، انصار کا. انصار کیا؟ جو گھر والا سینس، گھر والی فیلنگ دے دے، جو گھر جیسا ماحول دے دے آپ کو، اس طرح سے اکاموڈیٹ کرے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اشارہ انصار سے اس طرف بھی ہے کہ خود شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نسباً انصار میں سے تھے، حاتم طائی کے قبیلہ طے سے تھے، اور انصار کی مدح بھی کی انہوں نے اشعار میں، دیگر کتب میں آپ کو مل جائیں گے اگر شوق ہوگا. اور اس پر حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک مبارک بشارت امیز خواب بھی ان کو نصیب ہوا، بلکہ حضور کا حکم تھا انصار کی مدح جو کی بڑی پسند آئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا واقعہ موجود ہے. قال اللہ تعالی انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. کہہ رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت، اور یہ سورہ نمل یا کسی اور سورت میں، سورہ مریم میں غالباً، یا سورہ مریم انبیاء یا نمل میں بھی ہے یہ آیت
مختلف ہلکے پھلکے سے الفاظ کے اختلاف سے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 کوٹ کی. ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ خارجی حوالوں میں نہ جائیں. یہ جو کتاب کا جو داخلی جو متن ہے اسی پر محدود رہیں, اسی تک محدود رہیں, اسی میں سے برکات اللہ تعالیٰ کی عنایات حاصل ہوں. ٹھیک ہے نا. تا صدف قانے نشد پردر نشد, جب تک صدف جو اس کے اندر ہے اس کو میسر ہے اس پر قناعت نہیں کرتی تو گوہر موتی نہیں پاتی, گوہر موتی نہیں بنتا. ہاں انی آنست نارا, میں نے ایک آگ پائی ہے, آگ دیکھی ہے, یہ آگ سے مجھے محبت. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی, ان قریب میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی چنگاری لے گا. اپنی زوجہ سے مخاطب ہے. تو اللہ کا بندہ کون ہے جو سب سے پہلے جب اس کو کوئی خبر ملے, کوئی روشنی ملے, تو سب سے پہلے اپنے بیوی, بچوں, اپنے گھر والوں تک پہنچائے اس کو. کوئی بھی خیر ہو, دین, دنیا, عرفان, قرب, کہیں سے بھی, تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا سوچے. اور یہی بات کہ جو شیخ اکبر کی جو تازہ مطبوع ہے معرفت قیامت, اس کا جو لیکچر تھا جس میں ہم نے شیخ اکبر کے خواب سنائے تھے محشر و برزخ و قیامت کے حوالے سے, اس میں بڑی تفصیل سے اس آیت پر, اس کے متعلقات پر بات ہو گئی تھی. ہاں تو میں نے ایک آگ دیکھی ہے, ایک آگ سے مجھے انس محسوس ہوا ہے, تو میں جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ تمہارے لیے آتا ہوں. او اجد علی النار ہدی, یا اس آگ سے ہدایت رہنمائی پا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. فانظر ما اعجب قوۃ النبوۃ لانہ وجد الہدی, سو دیکھ کہ نبوت کی قوت کتنی عجیب ہے, کتنی اعلیٰ ہے. لانہ وجد الہدی, کہ انہوں نے ہدایت پالی. کس سے؟ آگ سے. آگ تو مٹیریل میٹر سے کریٹ ہونے والی انرجی ہے نا, تو اس سے ہدایت خدا کی طرف پالی. ٹھیک ہے نا. ہدایت تو ویسے بھی خدا کی طرف ہی ہوتی ہے, انبیاء کے اس میں تو بدرجہ اولا بطریق اولا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو آگ نے ان کی رہنمائی خدا کی طرف کر دی. تو کوئی شے پھر جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو غیر نہیں ہوتی, ہر شے خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہوتی ہے, دلالت کر رہی ہوتی ہے. وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا قَطَعَ فِي مَا أَبْصَرَ أَنَّهُ نَارٌ وَلَا بُدَّ. کہہ رہے ہیں یہ وَهَذَا يَدُلُّكَ, یہ تیری ذہن کی اس طرف رہنمائی کرتا ہے, تجھے اس طرف تیرے ذہن کو لے کے جاتا ہے. عَلَىٰ أَنَّهُ مَا قَطَعَ فِي مَا أَبْصَرَ, کہ آپ نے دیکھتے ہی قطعی طور پر یہ یقین نہیں کر لیا ما ابصرا فی ما ابصرا, کہ جو آپ نے دیکھتے ہی طور پر جیسے جو دیکھا آپ نے آگ, تو اس کو آگ ہی یقین نہیں کر لیا, اس کے پار دیکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. انہ نار ولا بد, کہ لازماً آگ ہی ہے. نہیں, آگ پر ان کا ذہن جا کے رک نہیں گیا. اور یہ صاحبان بصیرت کا ہوتا ہے کہ وہ مادی اور یہ جو عوارض دیگر ہیں بشریہ اور بظاہر سیکولر, ان سب کے پردے میں کیا بہتری و بھلائی چھپی ہوتی ہے, ان کو پاتے ہیں, ان تک پہنچتے ہیں. وَكُلُّ نَارٍ فَهُوَ نُورٌ إِذَا اشْتَعَلَ, کہتے ہیں بلکہ ہر آگ روشنی ہے, نور ہے, جب وہ بھڑک اٹھتی ہے, جب وہ شعلہ دیتی ہے. إِذَا اشْتَعَلَ, جب وہ سفید ہوتی ہے, شعلہ بنتی ہے, تو آگ کیا دیتی ہے؟ روشنی, اندھیرا ختم کر دیتی ہے. تو کوئی آگ سے اشارہ نفسانیت و مادیت کی روشنیوں کا, تیزی کا ہے, کہ جو اس کے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سب خدا سے قرب کا باعث ہوتا ہے. والانوار محرقۃ بلا شک فی الاجسام القابلۃ للاحتراق والاشتعال. وہ کہتے ہیں انوار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جلا دیتے ہیں, جلانے والے ہوتے ہیں بغیر کسی شک کے. کن کو جلا دیتے ہیں؟ ان اجسام کو, ان باڈیز کو, ان انسانوں کو, ان طبیعتوں کو جن میں احتراق یعنی جلنے کا, اشتعال یا روشن ہونے کا مادہ ہوتا ہے, قابلیت ہوتی ہے, جن میں حدت کی کنٹین کرنے کی یا جنریٹ کرنے کی قابلیت ہوتی ہے, یا روشنی لیومینوسٹی ہوتی ہے, لیومیننس ہوتی ہے. ان طبیعتوں میں انوار کیا کرتے ہیں؟ ان کو جلا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, روشن کر دیتے ہیں, ان کو اپنے جیسا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ورد فی الخبر الصحیح لأحرقت سبحات وجہی ما ادرکہ بصرہ من خلقہ. چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اس کے چہرے کی پاکیزگیاں لازماً اس ادراک کو جلا دیں گی جو مخلوق کی آنکھ اس ذات میں سے دیکھنا چاہے گی. تو
ٹھیک ہے نا. والصبحات الانوار, اور اس کے چہرے کی پاکیزگیاں کیا ہیں؟ انوار ہیں, الانوار. واخبر ان الصبحات تبلغ اشعتها مبلغ ناظر العین فی الادراک. ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم. اما بعد. اچھا جی, کتاب الاسفار چیپٹر 15, سفر السعی علی العائلہ, کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش میں جو ربانی اسفار اور ربانی نورانی رحمانی ثمرات و برکات ہو سکتی ہیں, جو اس کے معاملات متعلق باللہ ہو سکتے ہیں, تعلق بالفیملی سے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. آگے فرماتے ہیں شیخ, ایپیسوڈ 1 پیش کر دی تھی, ایک مقدمہ سارٹ آف تھا, اور اب اس کی ایپیسوڈ 2 کنٹینویشن میں پیراگراف 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تقریباً. فرماتے ہیں والصبحات الانوار واخبر ان الصبحات تبلغ اشعتها مبلغ ناظر العین فی الادراک. کہتے ہیں یہ پاکیزگیاں جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ پاکیزگیاں لازماً اس ادراک کو جلا دیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ پاکیزگیاں انوار ہی ہیں, تو انوار بھی جلانے کا کام کرتے ہیں جیسا کہ نار کرتے ہیں. معذرت چاہوں گا, اصل میں موسم سخت ہے, یہاں گرمی زیادہ ہے اور پنکھا ہم نہیں لگا سکتے کہ تاکہ وائس کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو نا. تو اچھی آڈیو کیپچر کرنے کے لیے ہم نے بالکل اپنی طرف سے ساؤنڈ پروف ماحول بنانے کی کوشش کی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. وہاں تو یہ پاکیزیاں انوار ہی ہیں. واخبر ان الصبحات تبلغ اشعتها, اور اس نے بتایا ہے کہ ان پاکیزگیوں کی شعائیں دیکھنے والی آنکھ کے مبلغ ناظر العین فی الادراک, دیکھنے والی آنکھ کے ادراک تک پہنچ جاتی ہیں. جب پہنچ جاتی ہیں تو جلا دیتی ہیں, جیسے کہ پاکیزگیاں جلا دیتی ہیں. نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ الْوَاحِدَ قَدْ تَكُونُ لَهُ وُجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ. جان لے اے طالب اچھی طرح کہ ایک ہی بات کے, ایک ہی حقیقت کے کئی سارے رخ, کئی سارے پہلو, کئی ساری وجوہ, کئی ساری جہات ہو سکتی ہیں اس کو دیکھنے کی, اس کا انالیسس کرنے کی, اس کی اسٹڈی کرنے کی, اس کو ڈسکرائب کرنے کی, اس کو ڈیفائن کرنے کی. فَيَكُونُ مِنْ كَوْنِهِ كَذَا عَنْهُ كَذَا وَمِنْ كَوْنِهِ كَذَا أَيْ حُكْمٍ آخر يَكُونُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ آخر. چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اس طرح سے ہو تو یوں ہوگا, اور اگر اس طرح سے ہو دوسرے رخ سے تو پھر حکم یوں ہوگا. اس رخ سے دیکھیں گے تو حکم یہ ہے, یعنی معاملہ یوں نظر آ رہا ہے, فلاں شے فلاں ہے, فلاں فلاں ہے. اس رخ سے دیکھو, اس رخ سے دیکھو تو فلاں فلاں ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس رخ سے دیکھو, اس طرح سے دیکھو تو معاملہ یوں ہے, حکم یوں ہے, اور اس رخ سے دیکھو تو معاملہ کچھ ہے, حکم کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. فالامر من کونہ یرا ما ہوا کونہ یعلم ومن کونہ یعلم ما ہوا کونہ یسمع وان کان الامر الذی یدرک به امر واحد فی عینہ وتختلف تعلقاتہ. کہتے ہیں چنانچہ کسی معاملے کو دیکھنا اسے جاننا نہیں, اس کو جاننے جیسا نہیں. فالامر من کونہ یرا ما ہوا کونہ یعلم, وہ ایسا نہیں جیسا کہ اس کو جانا گیا. تو دیکھنا جاننے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں, کیا وہ جانتے بھی ہیں سبھی؟ سب سے بڑی مثال تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو جہل کی لے لو. اس نے بھی دیکھا اور بارہا دیکھا, اور رات کو ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو, مگر اس نے دیکھ کے بھی نہیں دیکھا کیونکہ جانا نہیں نا. تو دیکھنا اگر جاننے تک نہ پہنچائے یا جاننے جیسی کیفیت نہ دے تو وہ دیکھنا کہاں معتبر ہے. تو اس نے دیکھ کے بھی نہ مانا نہ جانا. اور اویس کرنی نے بظاہر آنکھ سے نہ دیکھنے, بظاہر نہ رؤیت نہ کہ بھئی جان لیا, پہچان لیا, مان لیا. تو وہ دیکھنا تھا, وہ دیکھنا معتبر تھا, فی الحقیقت دیکھنا تھا. نہ دیکھ کر کے بھی دیکھنا, بظاہر رؤیت کے باوجود دیکھنا. اور یہاں آنکھ سے مرئی رؤیت, بصارت, بصری رؤیت, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنا نہیں, کیونکہ جاننا نہیں. تو دیکھنا جاننے کے برابر نہیں ہو سکتا, دیکھنا جاننے پر منتج نہیں ہو سکتا, اور دیکھنا جاننے جیسا نہیں ہو سکتا. تو جاننے سے جو علم آتا ہے دیکھنے سے وہ علم نہیں آ سکتا.
ومن کونہ یعلم ما ہوا کونہ یسمع، اور اسی طرح اسے جاننا، اسے سننا نہیں، جانا کہ بھئی فلاں فلاں ہے، اس کا سٹیٹس یوں ہے، یہ اتنا جان لیا کہ اس کا معاشرے میں مقام یوں ہے، لیکن اس کی آواز نہیں سنی، یا اس کے دل کی آواز نہیں، اس کا خیال نہیں سنا اس کے بارے میں. جب تک اس کو سنا نہیں تو نہ اس کی ظاہر یعنی اس کی آواز کا پتہ چلا، اور نہ اس کے مزاج کا پتہ چلا. اس کے خیال سے آشنائی یا مزاج سے آشنائی کیسے ہوگی؟ جب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے. اور اس کی حکم کی تعمیل یا اس کی محبت میں یا اس کے ادب میں یا حکم میں آپ کی وفاداری کب متحقق ہوگی؟ جب تک کہ اس کو سنیں گے نہیں اور اس کی بات مانیں یا پوری نہیں کریں گے، ہے نا. تو دیکھنا علم جیسا جاننے جیسا نہیں ہے، اور جان لینا اس کو سننے جیسا نہیں ہے، سننے کے متبادل نہیں ہے، سننے کے مترادف نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي يُدْرَكُ بِهِ أَمْرٌ وَاحِدٌ فِي عَيْنِهِ وَتَخْتَلِفُ تَعَلُّقَاتُهُ. تو کہتے ہیں اگرچہ کہ وہ معاملہ جس کا ادراک ہوا وہ معاملہ اپنی عین میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے تعلقات مختلف ہیں، اضافتیں مختلف ہیں، نسبتیں مختلف ہیں، چنانچہ نتائج اور احکام بھی مختلف ہوں گے. ہاں فیقول فیہ بالنظر الی الامر الواحد انہ یسمع بما بہ یبصر بما بہ یتکلم الی غیر ذلک. پس وہ شخص اس معاملے میں ایک طرف نظر کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ سنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ. واہ، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی ذرا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 235 پر یہ حاشیہ نمبر 77 آیا. کہتے ہیں یعنی سننے، دیکھنے اور بولنے کا ادراک، یعنی وہ سورس جہاں سے وہ نکل رہے ہیں ادراکات، وہ ایک ہی ہے. اور بعض اوقات ایک دوسرے کو اوور لیپ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ڈسٹنکٹیولی ڈسٹنگوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ڈسکریٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جن میں ایک حص دوسری حص میں شامل ہو جاتی ہے. جیسا کہ بعض جانور اپنی جلد سے ہی سنتے ہیں، گویا کہ ان کی جلد ہی حص سماعت اور حص لمس، ٹچ کا سینس وہ بن جاتی ہے. مثلا کوبرا سانپ تھراہٹ کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے جسم کو حرکت دے کر اس کا جواب بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جیسے ہم وہ محاورہ کہتے ہیں نا اردو میں، سراپا کان بن کے سنو، سرتاپا کان یا سرتاپا سماعت بن کے، ہم اتنگوش ہو کے سنو، کہتے ہیں نا، فارسی میں بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کفار وغیرہ فرماتے ہیں، منافقین وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ بھائی یہ تو اذن، کہ یہ تو مکمل کان ہے، یعنی مکمل کان ہے یعنی کہ ہر کسی کو سنتے ہیں، ہر کسی کی سن لیتے ہیں. تو حالانکہ یہ تو اعلیٰ انسانی خلق ہے، تو انسانی اخلاق کا کمال ہے، عظمت ہے نا. مگر عظمت کو جاننے کے لیے بندے کا بھی تو عظیم ہونا ضروری ہے نا، ناظر کا. وہی بات ہو رہی تھی وہاں. وہ تو عظیم ہے، لیکن اگر یہ عظیم نہیں، یہاں پہ عظمت نہیں ہے تو عظمت کو کیسے پہچان لے گا؟ وہ تو نور ہے، لیکن یہاں نور کو استعداد قبول کرنے کی قابلیت نہیں ہے، جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا. تو یہ کیسے اس نور سے جلے گا اور کیسے اس نور سے روشنی پائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ انسانی کمال ہے، انسانی عظمت ہے. اور آج کی کمیونیکیشن سائنسز میں، آج کے جو ماڈلز ہیں اس میں تو گڈ لسنر کو سب سے بہتر انسانی خوبیوں میں سے مانا جاتا ہے نا، اچھے لسننگ کیپیسٹی کو. اسی کو لجپال بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے لوگوں کی. تو اور انسان کا دل بھی، غم بھی اس وقت ہلکا ہو جب اس کو کوئی سننے والا مل جائے. تو ہر موسیقار کو، ہر شاعر کو، ہر تخلیق کار کو کوئی سننے والا، اپریشیٹ کرنے والا درکار تو ہوتا ہی ہے. تو سننا تو بہت بڑی صفت ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں ہیں تو ان سے کہتا ہوں میں سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں، سن لیتا ہوں. اجیب جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، مان لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی دعا. جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کو سن لیتا ہوں. ہاں بعض غور سے اچھا پھر وبعض النظار يجعل لكل حكم ادراكا خاصا غیر الادراک الاخر فیعدد یا فیعدد. کہتے ہیں بعض غور کرنے والے حضرات
یعنی مفکرین، فلسفی، فلاسفہ وغیرہ، حکماء وغیرہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر حکم کے لیے ایک خاص ادراک مقرر کر لیتے ہیں جو کہ دوسرے حکم والا ادراک نہیں. یوں یہ ایک سے زائد ہوئے. مگر شیخ کی رائے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَا نَقُولُ، ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. وَإِن كُنَّا لَا نَقُولُ بِذَلِكَ وَلَكِنْ سُقْنَاهُ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ثَمَّ مَن يَقُولُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ. کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، أَن ثَمَّ مَن يَقُولُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ وَإِن كُنَّا لَا نَرْتَضِيهَا. اگرچہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بعض دیکھنے والے، غور کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہر حکم کے لیے خاص ادراک مقرر کر لیتے ہیں جو کہ دوسرے حکم والا ادراک نہیں ہے. سو وہ ادراکات ایک سے زائد ہوئے. یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا، سننا اور لمس باسا اوقات ایک دوسرے کو لیب کرتا ہے، انٹیگریٹڈ ہوتا ہے اور ایک سوتے سے نکل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اب یہ جو کثرت کی بات ہوئی، اگرچہ ہم اس کے قائل نہیں، لیکن ہم نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے وَإِن كُنَّا لَا نَقُولُ بِذَلِكَ وَلَكِنْ سُقْنَاهُ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ، تاکہ سننے والا یعنی کتاب پڑھنے والا جان لے إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ثَمَّ مَن يَقُولُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یعنی معاشرے میں یا مارکیٹ میں یہ پرسپیکٹو موجود ہے، یہ رائے موجود ہے. ظاہر ہے اور بھی آراء تھیں، اور بھی لوگ تھے نا اس زمانے میں، اس سے پہلے کے لوگ. ابن رشد تھے، ابن سینا تھے، غزالی تھے، رازی، اور بہت سے یونانی اور دیگر مشرقی مغربی گزرے مفکرین، فلاسفہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات اس لیے کی تاکہ سننے والا جان جائے کہ ہمارے علم میں ہے کہ بعض لوگ اس رائے کے قائل ہیں، اگرچہ کہ ہم اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. وَإِن كُنَّا لَا نَرْتَضِيهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتِ التَّعَلُّقَاتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَعَلَّقِ، اسم المفعول متعلق متفعل، لا لاختلاف المتعلق اسم الفاعل. یعنی بے شک تعلقات کا اختلاف متعلق یعنی آبجیکٹ کے اختلاف سے، سبجیکٹ یا ناظر کے اختلاف سے، فاعل کے اختلاف سے نہیں ہے. تعلقات کا اختلاف، نسبتوں کا اختلاف، احکام کا اختلاف، حقائق و معارف کا اختلاف. اور اسی کو شیخ الفتوحات المکیہ میں خاص ان کی ایک وہ ہے العلم تابع للمعلوم، کہ علم معلوم کے تابع ہے. علم عالم کے ناظر کے تابع نہیں، معلوم کے تابع ہے. اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلق جو ہے یا تعلقات متعلق لام پہ زبر، اس کے اختلاف سے ہے، تعلقات کا اختلاف، نہ کہ متعلق یعنی اسم الفاعل کے اختلاف سے. اسی کو وہ فرما رہے ہیں، آگے مزید کھولتے ہیں. فالعین واحدۃ والحکم مختلف والقائلون بذا قوم لهم نظر. عین تو ایک ہی ہے مگر حکم مختلف ہے. والقائلون بذا قوم لهم نظر، اور اس بات کی قائل وہ جماعت ہے جو غور کرتی ہے، بصیرت پر ہے، اس کے بعد نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نظر، نگاہ، بصیرت ہے. وہ اپنی روحانی نگاہ، فراست اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حدیث میں ہے نا. تو وہ جو فراست والی عالی نظر، بالغ نظر جماعت ہے اہل نظر کی، وہ اس بات کی قائل ہے، اس بات تک پہنچی ہے کہ عین واحد ہے، احکام مختلف. اس کو ہم دنیاوی ایک مثال سے، عام زندگی کی مثال سے سمجھیں. سپوز زید ہے، ایک شخص ہے زید، اس کی عمر ہے 70 سال، 70 برس. اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی زندہ ہے، اس کے اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اس کی سالی بھی زندہ ہے، اس کے سالے بھی زندہ ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی بھابیاں بھی زندہ ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں تو اس کے بہنوں کے بچے ہیں، بہنوئی بھی زندہ ہیں، اس کے سالے بھی زندہ ہیں، ٹھیک، اس کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں اور اس کے شاگرد بھی ہیں. اس کو اچھا سمجھنے والے بھی ہیں، اس کو برا سمجھنے والے، اس کو نیک سمجھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اس کو برا، اس سے کینہ رکھنے والے، اس سے اختلاف کرنے والے، اس کو برا سمجھنے والے بھی ہیں. اب وہ زید ایک شخص کا نام، ایک حقیقت ہے. زید 1000 حقیقتوں کا نام نہیں ہے، 1000 احکام کا. حکم کیا ہوتا ہے کہ بیٹے نے جب زید کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والد آ گئے، بھائی نے اسی شخص کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی آ گیا،
باپ نے ماں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا. استاد نے دیکھا اس کو زید کو, شخص ایک ہی ہے, اس نے کہا میرا شاگرد آ گیا. اس کے اسٹوڈنٹ نے دیکھا تو کہا کہ میرے استاد صاحب آ گئے. اس کو اچھا سمجھنے والے نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی صالح مومن آ گیا. اس کو برا سمجھنے والے نے کہا تو اس نے کہا بھائی فاسق آ گیا, گناہ گار آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بھانجوں نے دیکھا تو کہا ماموں آ گئے. اس کے بھتیجوں نے دیکھا تو کہتے ہیں چچا جان آ گئے. اس کی بھابھیوں نے دیکھا تو کہا دیور صاحب آ گئے, بھائی صاحب آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ابو بھی ہے, دادا بھی ہے. اس کے پوتوں نے دیکھا تو کہا کہ دادا جان آ گئے. اس کی بیٹی کے بیٹوں نے دیکھا تو کہا نانا جان آ گئے. تو نانا بھی ہے, دادا بھی ہے, یہ باپ بھی ہے, یہ بھائی بھی ہے, یہ بیٹا بھی ہے, یہ پوتا بھی ہے, یہ استاد بھی ہے, یہ شاگرد بھی ہے. بیک وقت یہ ساری نسبتیں اپنے اندر رکھتا ہے. تو اب جو متعلق ہے ان کے اختلاف سے حکم نہیں تبدیل ہو رہا. حکم متعلق کے ساتھ جو تعلق ہے اس نسبت سے حکم مختلف ہو رہا ہے. تو کوئی اس پر چاچا کا حکم لگا رہا ہے, کوئی اس پر باپ کا حکم لگا رہا ہے, کوئی دادا کا حکم لگا رہا ہے, کوئی طالب کا حکم لگا رہا ہے, کوئی مطلوب کا حکم لگا رہا ہے, کوئی نیک کا حکم لگا رہا ہے, کوئی بد کا حکم لگا رہا ہے. یعنی اس نام سے پکار رہا ہے, اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں فلاں ہے. یہ ہوتا ہے حکم کہ فلاں دادا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. تو وہ جو ہے وہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر نسبت سے حکم جدا آ رہا ہے لیکن شخص وہ ایک ہے. افراد میں حقیقت میں وہ ایک ہے, عین اس کی ایک ہے, احکام مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ اعظم ان تدرا مقاصدہ فی خلقہ بل لہ الآیات والعبر. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے کہ مخلوق میں اس کے مقاصد کو پہچانا جائے, کیونکہ اسی طرح مقاصد بھی مختلف نسبتوں سے, مختلف فریمز آف ریفرنس میں, مختلف اینگل سے جدا جدا نظر آئیں گے. تو اتنے تنوع, اتنا اختلاف آ جائے گا کہ اس کو ایک جگہ پہ سیٹ کرنا, ایک جگہ پہ لانا, اس کی ایک ڈیفائنڈ, ایک ڈسکریٹ تعریف کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کا ایک, ٹھیک ہے نا, ایک سیٹ آف کانکریٹ ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن بنانا تو مشکل ہو جائے گا. چنانچہ اس کے مقاصد کو تو جانا نہیں جا سکتا کہ مخلوق میں اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ نو مخلوق جو ہے, کثیر الانواع, یہ جو ویریس, اتنی ویرائٹی اور اتنی کلاسیفائڈ, ٹھیک ہے نا, اتنی ڈائیورسٹی ہے, اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے. تو اب اس میں اس کے مقاصد کو تو پہچانا نہیں جا سکتا کہ چلو 2 4 5 6 چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے مقاصد 2 4 5 6 8 10 ڈیفائن ہو جاتے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک شخص میں اتنے سارے احکام نکل آئے نا. اب کیا ہے, تو اس کی مخلوق میں بھی اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہے, پیچھے اس نے بنایا ہے, کوئی ہے اس کو چلانے والا. اور اسی طرح عبرتیں ہیں, اس کی طرف نصیحت کہ بھائی یوں کرو, یوں نہ کرو, مگر اس کے مقاصد کو وہ بلند ہے کہ اس کے مقاصد تک پہنچا جا سکے. جل الالہ فلا عقل یحصلہ وعز قدرا فما یحظی بہ بشر. کہنا چنانچہ پاک ہے, جلال والا ہے وہ الہ کے عقلیں اسے نہیں پا سکتی. فلا عقل یحصلہ, کوئی عقل ایسی نہیں جو اس کو حاصل کر سکے. وعز قدرا فما یحظی بہ بشر, اور بڑی قدر والا ہے, اتنی قدر والا کہ بشر کی مجال نہیں کہ اس کو پا سکے, اس تک پہنچ سکے. چنانچہ اب بشر اس کو تو پا نہیں سکتا, عقل اس کو پا نہیں سکتی, عقل کے احاطے میں آ نہیں سکتا, بشر اس کو پا نہیں سکتا. اب کیا کرے بشر, فی خلقہ الآیات والعبر. اب بشر کا معاملہ اس کی خلق سے ہوگا. یہ ہے ریلیونس, یہ مطابقت داخلی ان اشعار میں اور اس کے مضمون جو نام تھا اور عنوان تھا اور اس سارے موضوع, مضمون اور ان سارے معاملات میں. یہ کہ اب بشر کو لازم ہو گیا کہ وہ, اس کو تو مقصد ہے نہیں اس سے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے مقاصد کو کوئی جانے. اب اس کی مخلوق میں رہ گئی اس کی نشانیاں اور عبر, نصیحت. تو اب اس کی مخلوق سے ہی سارا سروکار ہے انسان کا. اب سارا معاملہ, سارا واسطہ, سارا پالا پڑ گیا انسان کا, بشر کا, مخلوق سے. اب سارے اس کے احکام جو ہیں اس کی مخلوق میں, صالحیت, تقوی, طہارت, انقیاد, تسلیم, صبر, رضا, توکل, اب سب احکام کا, ان ساری نسبتوں کا متعلق یا مضاف الیہ ہو گئی خلق. اب خلق ہی کے اندر یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا, امتحان دینا پڑے گا, اور خلق ہی میں اس کی رحمتیں, اس کی صفات بھی اب نظر آئیں گی.
وہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے. لیکن لہو صور فیہا محققۃ جاء الخطاب بہا فی ضمنہا صور. کہتے ہیں مگر اس کا یہ ہے کہ اس کی ہم میں یعنی مخلوقات میں محقق صورتیں ہیں، موہومہ نہیں، مذمومہ نہیں، محقق صورتیں. انہی صورتوں سے خطاب آیا، ان میں مزید صورتیں ہیں. جاء الخطاب بہا فی ضمنہا صور. ہاں تو اب کیا ہے؟ اب اس کے اسماء، اس کے صفات ہیں نا، الرحمن، الرحیم، الکریم، السخی، الکافی، الوکیل، القوی، الرازق. اب یہ تمام صفات جو ہیں، الستار، الغفار، الغفور، ٹھیک ہے، اب یہ تمام جو ہیں لیکن لہو صور فیہا محققۃ، کہ ہم میں اب ان کی محقق صورتیں. اب ہم ہی میں رحم نظر آئے گا آپ کو، ہم ہی میں کرم نظر آئے گا، ہم ہی میں کہیں جبر کا نظارہ ہوگا، ہم ہی میں کہیں قہر کا نظارہ ہوگا، ہم ہی میں کہیں رحمت کی امید آئے گی. الشافی ہے تو ہم ہی میں کہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو کہیں سے شفا آئے گی، کسی مالٹ سے، کسی ڈاکٹر، کسی طبیب سے، کسی اچھے مشورہ دینے والے سے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی الوکیل ہے تو اسی کی تو کوئی مددگاری کارسازی آئے گی، ہم ہی میں سے آئے گی. اتر کے وہ بذات ہی کچھ نہیں کرے گا، نہ نظر آئے گا، نہ عقل میں آئے گا، نہ وہ. اب اس کی معرفت کا کوئی اور وہ رہا نہیں، ذریعہ، دروازہ اور اپنا اسکول سوائے ہم ہی، سوائے مخلوقات. اب تمام نظارے، تمام نسبتیں اسی مخلوق کے اندر پوری ہوں گی. ٹھیک ہے، تو رحمت، قہر، جبر، نوازنے، عطا کرنے، کھینچنے، چھیننے، ڈالنے، اٹھانے، آہستہ کرنے، تیز کرنے، ہلکا کرنے، بوجھ ڈالنے، ان تمام معاملات کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ سب مخلوقات کی طرف سے ہمارے ساتھ آ رہے ہوں گے، پیش آ رہے ہوں گے. اور ہم نے اگر صالحیت دکھانی ہے، ہم نے اگر تقوی دکھانی ہے، تسلیم دکھانی ہے، رضا، صبر دکھانی ہے، تو اس سے تو ہمارا کوئی علاقہ اس طرح کا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو دکھائیں. اب جو مخلوق کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے وہی سارا اس کے لیے ہے. تعنو لصورت من تعزا لہ صور فما ترى صورا الا لها صور. سین والا، اب یہاں پہ پہلی دفعہ سین سے صور آیا. صورت یعنی نشانی جو ہے، قرآن کی صورتیں جو ہیں یا اونچی جگہ کو بھی کہتے ہیں صورت. تعنو لصورت، سواد والی، سو لوٹتی ہیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں جس سے ساری صورتیں منسوب ہیں. من تعزا لہ صور، صورت از بے صورت ہے او مدبروں، مولانا روم کہتے ہیں نا، صورت از بے صورت ہے، وہ بے صورت ہے، اسی میں سے ساری صورتیں نکلی. بے صورت ہے او مدبروں، بعض شد انا الیہ راجعون، پھر انا الیہ راجعون کی طرف ساری صورتیں اسی کی طرف پلٹ کے بے صورتی میں چلی گئی. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. ٹھیک ہے، فما ترى صورا الا لها صور. چنانچہ جو بھی تو صورتیں دیکھتا ہے وہ اس کی کسی، جس طرح قرآن کی صورتیں ہیں اس طرح یہ تمام صورتیں اس کی صورت، سین والی صورت، اس کی طرف پوائنٹ کرنے والی صورتیں ہوں گی. یا ان تمام صورتوں کو وہ حاوی اور شامل اور محیط ہوگا، جس طرح سے قرآن کو سارے کو وہ محیط ہے، صورتوں کو تمام 114 کو. ٹھیک ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ وَالسَّعْيُ عَلَى الْأَهْلِ مِنْ ذَلِكَ. ہاں، یہ وہ جملہ تھا انتخاب اس چیپٹر میں سے، جس کی وجہ سے یہ چیپٹر اس پوری کتاب کا کراؤن جیول بن گیا. وہ تاج کا جو ہیرا ہوتا ہے نا، خاص الماس ہیرا، وہ بن گیا. جان لے اچھی طرح، ان کل خیر فی السعی علی الغیر، کہ ساری بھلائی، ساری خیر جو ہے وہ دوسروں کے لیے کوشش کرنے میں ہے. اب یہ بڑی عجیب بات کہہ دی. والسعی علی الاہل من ذلک، اس کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا کھولتے ہیں. اور اسی طرح اہل یعنی گھر والوں، اہل البیت، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرنا بھی اسی میں سے ہے. اب دیکھیں، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ، کہ ساری خیر اس میں ہے کہ تو دوسروں کے لیے جد و جہد کر، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے لیے کام کر. ساری خیر، ساری بھلائی، نیکی اس میں ہے غیر میں، غیر کے لیے کوشش کرنے میں، بھاگ دوڑ. یعنی اس سے دو چیزوں کی نفی ہو گئی کہ اپنے لیے
اپنے لیے کرنے میں، اپنی تقوی بڑھانا، اپنا زہد، اپنا ورع، اپنا عبادت، اپنا نفس کا تجلیہ، تصفیہ ہے سو کالڈ، اور اپنے درجات کی بلندی کی فکر کرنا، اپنا تصوف، اپنا تزکیہ، اپنی بلندی، اپنی ولایت کا پرسو کرنا، اپنی عبادت، ابدیت، وہ ساری بے معنی ہو گئی، خیر سے خالی ہو گئی، کوئی خیر اس میں نہیں بچی۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ، اگر ساری خیر دوسروں کے لیے کوشش کرنے میں ہے تو پتہ چلا کہ اپنے لیے کوئی خیر بچی ہی نہیں اپنے لیے کرنے میں۔ چنانچہ خود غرضی، خود پسندی، خود نمائی کی، خود بینی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور اسی طرح ان كل خیر فی السعی الی اللہ یا الی طریق اللہ یا علی طریق اللہ علی سبیل اللہ، وہ بھی نہیں فرمایا کہ خدا کے راستے میں، خدا کی طرف، یا خدا رجوع لوجہ اللہ، کوئی نہیں، خدا کی کوئی نسبت بیان نہیں کی۔ علی الغیر، مخلوقات، غیروں کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اسی کو فردر سبسٹینشیٹ کیا۔ والسعی علی الاہل من ذالک، اہل کہتے ہیں والا، جسے اردو میں کہتے ہیں نا، اہل اللہ، اللہ والے، اہل الرسول، رسول والے، اہل القرآن، قرآن والے، اہل الحدیث، حدیث والے، اہل السنہ، سنت والے، اہل الپاکستان، پاکستان والے، اہل اللاہور، لاہور والے۔ والسعی علی الاہل من ذالک، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اسی میں سے ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا فی السعی علی الغیر، غیروں کے، دوسروں کے لیے، تو کہہ رہے ہیں دوسروں کے لیے کام کرنے میں ساری خیر ہے، اور اسی دوسرے میں اپنے گھر والے سب سے پہلے آ گئے، سب سے زیادہ حقدار وہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ انسان پر حقدار پھر کون ہو گیا؟ اس کے اہل، اس کے گھر والے۔ وشرف الاہل بالشرف من یضاف الیہ، اور اہل کا شرف اس سے ہوتا ہے نا جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی، جس سے اس کو منسوب کیا گیا، جس طرف اس کی اضافت کی گئی، تو یہ مضاف ہو گیا، اور مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اس کو مضاف کیا گیا، اس کی اضافت کی گئی، وہ اس کا، یہ اس کا اہل ہو گیا نا۔ اہل اللہ، اہل مضاف اور اللہ مضاف الیہ، تو اللہ عظیم ہے تو اہل اللہ بھی عظیم ہو گئے، اللہ والے بھی عظیم ہو گئے۔ اللہ کریم ہے تو اہل اللہ بھی کریم ہوں گے۔ اللہ سخی ہے، معطی ہے، عطا کرنے والا، جواد ہے، تو اس کے عطا کرنے، اس کے جو والے ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، وہ بھی سخی ہوں گے، جواد ہو گئے، کریم ہو گئے۔ اللہ عیب پوش ہے، ستار ہے، تو یہ بھی ستار ہو جائیں گے، عیب پوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے اہل القرآن، اسی طرح اہل السنہ، اسی طرح اہل الرسول۔ اب جو صفات مضاف الیہ میں ہوں گی، جتنا شرف اس کو حاصل ہوگا، وہ شرف اب اس کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ اگر تم کبھی مشرف ہو گئے، میں اور آپ، کوئی ہم میں سے کوئی بھی، اگر ہمیں شرف ملے گا تو ہمارے گھر والوں کو قدرتی بیٹھے بیٹھے شرف مل جائے گا، یا ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو شرف ملے گا تو ہمیں اس کے اہل ہونے، اس کے گھر والے ہونے کی وجہ سے قدرتی۔ اب دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں، کچھ نہیں کریں، وہ نبی کی اولاد تھے، نبی زادے تھے، اہل البیت ہو گئے، مزے۔ اسی طرح اور دیگر۔ ٹھیک ہے؟ تو جو جس کے اہل ہوتا ہے، جس کا گھر والا ہوتا ہے، وہ اس کے شرف میں شامل ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ بادشاہ کا بچہ ہی شہزادہ ہوتا ہے نا، کوئی دوست یا کوئی قریبی تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک؟ تو جو اہل ہیں وہ اس کے شرف میں خود بخود شامل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھا، یہاں پہ ایک حاشیہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ساری بھلائی دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں 78، انگریزی میں 39 یعنی 39 دیا ہوا ہے، عربی میں سوری، اور اردو میں 78۔ چلیں ہم اردو میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فتوحات مکیہ کی باب نمبر 367 میں شیخ اکبر اپنی معراج کا واقعہ، جو ان کے حساب سے جو ان کا روحانی ایک معاملہ ہوا، کرم ہوا ان پر، اس کا واقعہ لکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان سے سوال کیا، کیا آپ بھی دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جب یہ معارف کھلتے ہیں شیخ پر تو وہ پھر اس کی جہاں جہاں ان کی رسائی ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی انڈورسمنٹ اور تائید اور استشہاد تو لیتے ہیں نا، شہادت، سوری۔ کیا آپ بھی دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تمام بھلائی آپ کو مل جائے یا مل گئی؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، انسان کا کسی دوسرے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا حقیقت میں اس کا اپنے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ دوسروں سے شکر سمیٹتا ہے۔ دوسرے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، یا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں۔ تو موسیٰ الحمدللہ نہیں ہے، مخلوق کا شکر گزاری وہ اللہ کی شکر گزاری، مخلوق کی تعریف، مخلوق کا احسان مندی اللہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟
وہ کہنا ایسا کرنے سے وہ دوسروں سے شکر سمیٹتا ہے کہ دوسروں کے اندر حالت تشکر، حالت راحت پیدا ہوتی ہے. وہ راحت شکر کے کلمات نکالتی ہے، تعریف کے رب تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. نہ بھی نکالے تو راحت جو ہے، آسودگی جو ان کو پیدا ہوئی اور شکر کے جذبات آئے، شکوہ اور ناشکری ختم ہوئی، بس وہ شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا اس کے لیے دعا بن گیا، نیکی بن گیا. جب وہ انسان دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ ایسا کرنے سے وہ دوسروں سے شکر سمیٹتا ہے، اور شکر کرنے والا بہترین تعریفات سے اللہ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے. اور بھاگ دوڑ کرنے والے نے ہی اس سے یہ تعریفات کروائیں، یہ شکرمندیاں کروائیں، شکرمندیوں کے جذبات پیدا کیے. اس لیے کہا بشروا ویسروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، بشارت دو. یسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ ان کے دل سے شکر کے جذبات پیدا ہوں، ان کے دل میں شکرمندی کے جذبات پیدا ہوں، رضا کے جذبات. جب شکر کے ان کے اندر جذبات اطمینان کے پیدا ہوں گے، وہ تمہارے لیے دعائیں بنتے رہیں گے، تمہارے لیے شکر کا خزانہ بن رہا ہوگا. اور اسی میں ساری خیر ہے، ساری بھلائی ہے، ساری نیکی. اچھا، بھاگ دوڑ کرنے والے نے ہی اس سے یہ تعریفات کروائیں جس نے شکر ادا کیا. بس بھاگ دوڑ کرنے والا اپنی اور اپنے غیر کی زبان سے اللہ کا ذکر، اپنی زبان سے تو وہ کرتا ہی ہے ذکر. اب اس نے اگر 10 آدمیوں کی زندگی میں آسودگی، آرام، انعام پیدا کر دیا تو 10 آدمیوں نے شکر ادا کیا، وہ 10 کا اس کے کھاتے میں آ گیا. یہ کبھی ناشکرہ ہوا، کبھی غافل ہوا، ادھر ہوا، گناہوں میں لگا، آگے پیچھے لگا. 10 آدمیوں کو راحت ملی، 10 آدمیوں کو شکر اس کے پاس پلے میں آتے جا رہا ہے، کریڈٹ ہوئے جا رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرا ذکر اس زبان سے کر جس سے تو نے میری نافرمانی نہ کی ہے، یعنی غیر کی زبان سے میرا ذکر کر، شکر نکلوا. تو موسیٰ علیہ السلام بھام گئے، جان گئے کہ بھائی اس زبان سے کبھی نہ کبھی تو کوئی غلطی کوتاہی. ان سے چلو نہیں، وہ معصوم تھے، لیکن انسان ہے نا، انسان اپنی بشریت کو، ابدیت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی اونچا کلمہ، کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے. تو اب یہ تو میری زبان تو اس بارگاہ کے لائق نہیں ہے پاک. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس زبان سے اپنا شکر ادا جس سے تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، تو میں نے اپنی زبان سے تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، لیکن جو لوگوں کی زبان ہے ان کی زبانوں سے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اس لیے ذرا لوگ، ہر کوئی اپنے لیے سوچے کہ ہر کسی نے اپنی زبان سے تو گناہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے میری یا دوسروں کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوا. ہر شخص دوسرے کی زبان کو سمجھ لے کہ دوسرے کی زبان سے اس نے گناہ نہیں کیا. اس کا تو جو قدرت ہے صرف اپنی زبان پر ہے نا، اپنے منہ پر ہے ہر انسان کی. تو اپنے منہ سے تو اس نے یقیناً گناہ کیا ہوگا، بہت سارے کیے ہوں گے، یا چلو ایک آدھ کیا ہوگا، لیکن دوسرے کے منہ سے اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا اور نہ اس پر قادر ہے. یہ قدرت ہی نہیں رکھتا دوسرے کے منہ سے. تو اللہ کہہ رہے دوسروں کے منہ سے اس زبان سے میری تعریف کر، میرا شکر ادا کر، میرا ذکر کر جس سے کوئی گناہ نہ ہوا. وہ کیا؟ دوسرے کی زبان سے نکلوا ذکر، دوسرے کی زبان سے کروا شکر، دوسرے کا دل خوش کر کے اس کی زبان سے وہ میرا ذکر، تعریف، شکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ نکلے. واہ مولا، وہ زبان جس سے تو نے گناہ نہیں کیا اس سے نکلا، وہ اللہ کو چاہیے. اے موسیٰ، میرا ذکر اس زبان سے کر جس سے تو نے میری نافرمانی نہیں کی. لہٰذا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ زبان غیر سے مجھے یاد کر، یعنی احسان کر اور کرم کر. یہ شیخ فرما رہے ہیں، شیخ الاکبر فتوحات مکی، کہ مجھے احسان، مخلوق پر احسان کا اور کرم کا حکم دیا تاکہ میں مخلوق پر احسان کروں، کرم کروں، تاکہ ان کے منہ سے شکر مندی کے جذبات نکلے. اور اس سے بڑا احسان اور کرم کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ظالمانہ، جابرانہ طرز حکومت سے نجات دلائی، انقلاب پیدا کیا، غلام قوم کی خوئے غلامی کو بدل دیا، اس کے اندر حریت پیدا کی، رب پر توکل، رب کے ساتھ ایمان، یقین صرف لفظی زبانی نہیں بنایا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، نہیں. وہ جو جھوٹے خدا بنے ہوئے تھے ان کا تختہ الٹ کر ان کو انصاف کی، عادلانہ سوشل جسٹس کی، فریڈم کی ان کو حکومت دلوائی، آزادی رائے کی، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ مانے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ سیاسی و معاشی آزادیاں دلواتا ہے، قبضے توڑواتا ہے، جو قرآن میں ہے نا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور یہ ان بوجھوں کو، ان زنجیروں کو ان سے ہٹاتے ہیں، توڑتے ہیں جو ان کے اوپر غلامی کی اور قید و بند کی سختیوں کی ان کے ہیں. تو وہ توڑتا ہے غلامی کی زنجیروں کو، مرد حر، مرد قلندر. ٹھیک ہے نا؟ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہی اللہ والے کرتے آ رہے ہیں. اس پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایپیسوڈ 3 میں مزید اس چیپٹر کو کھولیں گے. خیال تو تھا کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ہو جاتا، لیکن بس انسان کی بساط محدود ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی
ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد. اچھا جی، آج ہم کتاب الاسفار کا جو چیپٹر نمبر 15 ہے، سفر السعی علی العائلہ، اس کی تیسری اور ممکنہ طور پر آخری نشست آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. گزشتہ 2 نشستوں میں ہم جہاں پہنچے تھے آج وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي السَّعْيِ عَلَى الْغَيْرِ وَالسَّعْيُ عَلَى الْأَهْلِ مِنْ ذَلِكَ وَشَرْفُ الْأَهْلِ بِشَرَفِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ. اتنا ہم نے حصہ پڑھ لیا تھا. کہتے ہیں کہ جان لے اچھی طرح کہ بے شک تمام خیر بھلائی خوبی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کرنے میں ہے، اور اس بھاگ دوڑ کوشش میں سب سے زیادہ انسان کے جو اہل خانہ ہیں، الاقرب فالاقرب، کے جو قریب تر ہے، جس کا رشتہ سب سے قریب ہے، جو امیجیٹ آپ کا رشتہ ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، اور اس کا بہن بھائی، اور پھر چاچا ماموں، خالہ، کزنز، ایکسٹینڈیڈ فیملی رشتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے، تو جو الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب، جس کا سب سے زیادہ حق ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہو گیا ان غیروں میں سے. یعنی غیر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا، ما سوا یعنی مخلوق میں سے، اور دوسرا اپنی ذات کے سوا. دونوں لحاظ سے اس کو غیر کہا جا رہا ہے، دونوں اضافتوں، دونوں نسبتوں سے نا، تاکہ انسان کے تحت الشعور میں، لاشعور میں، ہر جگہ، ہر لیول پر، ہر سطح پر اس کے شعور میں، لاشعور میں، تحت الشعور میں، فہم میں، ادراک میں، فکر میں، یقین میں، اور مطمئن نظر میں، ہر جگہ میں اپنی ذات کی جو طمع ہے یا خوف ہے، خدشوں کی بنیاد پر جو محبت ہے، اور اپنی ذات کی طرف جو توجہ ہے، وہ ختم ہو جائے، مائنس ہو جائے. خود پسندی، خود غرضی، سیلف سینٹرڈنس، سیلف سینٹرک جو اپروچ ہے اس کی بیخ-کنی ہو جائے، جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ انسان اپنی ذات سے باہر ہی ساری کائنات کو، ساری خلق کو، اور ساری اللہ تعالیٰ کے عرفان کی اور اس کے قرب کی پاسبلٹیز کو اپنے وجود سے باہر میں دیکھنے لگے. کیونکہ اس سے پہلے تو وہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے نا. یہ چیز ہے. اب یہ انورڈ جو اس کا جو سفر تھا، اس سے اب آؤٹ ورڈ کی طرف اور حقیقت کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف لے جا، کہ اب وہ اپنی نفی اور خالق کے اس بات میں، خالق کے اس بات میں، کہاں پہ اس بات؟ اپنے سوا میں باقی اس بات، اپنے وجود کے سوا جو کچھ ہے، اب وہ خالق کا قرب، خالق کا انوار، اس کے تجلیات، اس کے رستے کے زینے بن گئے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ اہل کا شرف اس سے ہے جس کی طرف اس کو مضاف الیہ کیا گیا. چنانچہ بات ہوئی تھی تفصیل سے کہ اہل اللہ ہیں، تو اللہ کو جتنا شرف اور عظمت ہے، اسی کے بقدر اس کے اہل کو شرف ہوگا. الکتاب کو جو شرف ہے، اس کے بقدر اس کے تناسب سے اس کے اہل کو شرف ہوگا. سنت کو جو شرف ہے، حدیث کو جو شرف ہے، تو اہل السنہ کو، اہل الحدیث کو، اہل الفقہ کو، اہل التصوف کو، اسی جو مضاف الیہ ہے، جس کی طرف اہل منسوب ہے، جس کے وہ اہل ہیں، تو اس حساب سے اس کو اس کے شرف میں، عزت میں وہ حصہ دار ہوتے جائیں گے. اور یہیں پہ ایک عمومی بات کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ختم نبوت. خدائی تو خدا کے سوا کسی کو ملی نہیں، اور نہ اس کی کسی نے سوائے فرعون، شداد، چند لوگوں کے صحیح معنوں میں کسی نے اس کا دعویٰ کیا. نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. صحابی صرف وہ ہوئے جو حضور علیہ السلام کی ظاہری صحبت میں، ایمان کی حالت میں، جنہوں نے ان کی زیارت کی، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے وہ فوت ہوئے، وہ صحابی ہو گئے. اب نبوت کا خاتمہ ہو گیا، صحابیت کے شرف کا خاتمہ حضور علیہ السلام کے جو آخری صحابی کا انتقال ہوا 100 ہجری میں یا 110 ہجری میں، جب بھی ہوا، وہاں پہ صحابیت کا شرف بھی ختم ہو گیا، زمین سے منقطع ہو گیا، اٹھ گیا. اب صحابہ کرام اعلیٰ علیین میں، مقام ارواح میں، عالم ارواح میں، وہاں عالم مثال میں وہاں تشریف لے گئے. تو ان دو اشراف کے سوا،
یعنی عزتوں میں ان دو اعزازات کے سوا، اشراف کی دنیا میں ان دو شرفوں کے سوا باقی بہت کچھ، میں سب کچھ کا لفظ اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں قابل گرفت شے نہ لے لے، کوئی پکڑ نہ لے اور کوئی اس کا تماشا نہ بنا لے، لیکن بہت کچھ کھلا ہے انسان کے لیے، بہت کچھ ہر دور کے. طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآنی، ٹھیک ہے، الی 7 مرات، ٹھیک ہے نا. اور پھر آخر دور کے لوگوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی خوشخبریاں کہ میرے بھائی ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ اپنا مال، بیوی، بچے سب قربان کر کے بھی اگر ان کو میری ایک زیارت مل سکے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ان کے ایمان کو عجب ترین ایمان کہا گیا. تو باقی جتنی ایمان کی، ذوقان کی، عرفان کی، اتقان کی، ایقان کی جتنی نعمتیں ہیں، قرب کی، رضا کی، ولایت کی، معرفت کی، وہ تمام دروازے علم نافع کے، علوم و معرفت کے، علوم لدنیہ کے، کشف، القاء، الہام، وجدان، انعام، اکرام، احسان، تمام دروازے مخلوق پر امت محمدی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام پر کھلے ہیں. اور جس طرح رات کا جب آخری پہر آتا ہے نا، حتی مطلع الفجر، تو رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک میں اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ نزول اجلال فرما لیتا ہے، بہت قریب انسان کے. وہ تمام حدیثیں اس پر شاہد ہیں. تو اسی طرح جب امت کا بھی آخری وقت ہوگا، شیخ اکبر نے یہ جو ان کی دوسری کتاب ہے مشکات الانوار فیما روی عن اللہ من الاخبار، 101 حدیث قدسی کے نام سے، تو اس میں انہوں نے وہ حدیث لے کر آئے، اس پر شرح کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں جس طرح یہ شب قدر کی جو آخری ساعت اور فجر کے بعد کی جو ساعت ہے وہ سب سے اونچی ہے، اسی طرح امت میں جو قرب قیامت کا اور آخر کا وہ جو وقت ہوگا وہ سب سے اعلیٰ احوال و اونچے مراتب کا ہوگا، اونچی روحانیت. اور پہلے ہم لوگ اسی کتاب الاسفار کے چیپٹر 1 یا 2 کی جو سیشن ہمارا 8 یا 9 تھا، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے صوفی صاحب تشریف فرما تھے، تو اس سیشن میں بھی بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ قرب قیامت میں کس طرح سے، اور جس کو لوگ پرفتن دور، فتنوں کا دور کہتے ہیں، وہ ایک جہت سے ضرور فتنوں کا دور ہے، مگر دوسری جہت سے تو بہت زیادہ انعام و اکرام کا، افضال کا، اکرام کا، اعلام کا، اخبار کا، اخبار کا، اعلام کا دور ہوگا. جیسا کہ حدیثیں بھی ہیں، بھیڑیا کا اعلام، اعلام، دونوں طرح سے، ٹھیک ہے نا. اور دیگر چابک، یہ وہ سب چیزوں کا انسان سے بات کرنا، انسان کے علم میں ترقی، اور اسی طرح ظاہر علم کے ساتھ باطن اور روحانی علم میں ترقی، کشف میں، کرامت میں، روحانیت میں برکتیں، ترقیاں، اضافے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ رات بڑھتی ہے اس کے انوار تجلیات بڑھتے جاتے ہیں حتی مطلع الفجر تک، اسی طرح امت کا بھی یہ جو دورانی ہے، اس کو اگر آپ ایک رات سے تشبیہ دے دیں اور اس رات کے 3 پہر کر لیں یا 4 پہر کر لیں، تو اس کا جو آخری پہر ہے وہ اس کا اعلیٰ ترین، بلند ترین ارواح و تجلیات و عرفان اور کشف و معارف، مشاہدات کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہاں، وشرف الاہل بشرف من یضاف الیہ، ورد فی الحدیث فی اہل القرآن ان اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. کہہ رہے ہیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اہل قرآن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن جو ہیں، قرآن والے، وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص ہیں. ہم اہل اللہ وخاصتہ، فما اعظم اجر من سعی فی حق اللہ الا من اجل الاہلیت فافہم. کہتے ہیں کہ اہل کا شرف اسی سے ہے جس سے اس کو نسبت دی جائے. اہل قرآن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ بے شک اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص بندے، بس اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا جو اللہ کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرے، صرف اس لیے کہ اس کا شمار اہل اللہ میں ہو جائے. فافہم، یہ بات اچھی طرح سمجھ. اب اس میں چاہے وہ حقوق اللہ میں صحیح کر رہا ہو یا حقوق العباد میں، ٹھیک ہے، حق الشریعہ میں صحیح کر رہا ہو، حق الطریقہ میں کر رہا ہو یا حق النفس میں کر رہا ہو. اب ایک جہت سے اس کا اپنا آپ بھی غیر ہے، اور اپنے آپ کو ہٹا دو تو پھر مخلوق ساری غیر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان تمام میں جب کاوشیں جب اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے اہل ہونے کی نیت سے، تو اب جو بھی کاوش کرے گا وہ سب دین ہوگا، دینداری ہوگی، ولایت ہوگی، بلکہ اللہ کی اہلیت کا باعث بنے گی. اب تمام کاوشیں. چنانچہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر گھوڑا پالا اس نیت سے کہ جب جہاد کا وقت آئے گا تو میں اس پر بیٹھ کے جہاد کروں گا، لشکر اسلام کی مدد کروں گا اور دشمنان اسلام کے خلاف
مارکا آرائی نہ بردازمہ رہوں گا. تو اب وہ پورے 10 20 30 سال تک گھوڑے کو لاٹ سے پالتا ہے, اس کو ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈے کمروں میں رکھتا ہے, اس کو اچھی غذائیں کھلاتا ہے, اس کو واک پہ لے کے جاتا ہے, ٹہلاتا ہے, تمام تر محنتیں کرتا ہے, گھوڑے کی لیدیں صاف کرتا ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کے جہاد میں شامل ہو جائیں گی. اس طرح اور حدیث پاک ہیں بخاری مسلم کی, ریاض الصالحین کی بھی دوسری تیسری حدیث یہی ہے کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے گئے, کسی مجبوری کی وجہ سے نہ حق میں جہاد میں آ سکے, جنگ نہ تلواریں کٹی, نہ تلواریں اٹھائیں, نہ جسم کٹوائے, نہ راستے وادیاں لمبی قطع کی, مگر وہ اس شرف میں اس فضیلت میں شامل ہیں اجر میں, کیونکہ ان کی نیتیں وہی کسی مجبوری کے تحت رک گئے, وہ تمام اس شرف میں فضیلت میں شامل. تو وہ شخص جو کسی موقع پر موجود نہیں ہوتا, نہیں پہنچ پاتا, اپنی گھریلو کمٹمنٹس, فیملی کی مجبوریوں, ذمہ داریوں کے باعث ان کی حفاظت یا ان کی پروویژن ان کے لیے پرووائڈ کرنے کے باعث, یا دیگر اور جس طرح حضرت اویس کرنی کی مثال ہے کہ اپنی والدہ کی تیمارداری, ان کی خدمت کی وجہ سے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ سکے, باوجود تمام شوق, جنون, عشق کے. تو اب جو شخص نہیں پہنچ پاتا وہ نہ پہنچ کر بھی وہ ساری برکتیں لے جاتا ہے, اور بسا اوقات بہت سے لوگ پہنچ کر موقع پر موجود ہو کر بھی برکتیں نہیں لے پاتے, محروم رہ جاتے ہیں. اپنا اپنا نصیب ہے. تو اس پہ کبھی بھی ظاہر پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے, ظاہر پر ججمنٹس نہیں دینی چاہیے. سوچ میں گہرائی لانی ہوگی, ہمیں سوچ میں سمجھداری لانی ہوگی, معاملات کو سمجھنا ہوگا, مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا, آسانیوں دشواریوں کو, اس سارے مخمسے کو, اس ساری چیز کو سمجھنا ہوگا, پورے فریم میں, پورے پیراڈائم میں چیز کو سمجھنا ہوگا. ایک ظاہری شے کو سنگل آؤٹ کر کے ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے, کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. یہ بہت جلد بازی کی, بہت زیادتی کی بات ہوتی ہے عموماً. ہاں, تو جو غیر نظر آتا ہے, جو دور نظر آتا ہے, وہ غیر غیر نہیں ہے, وہ دور دور نہیں ہے, وہ باغی باغی نہیں ہے, اور وہ مستعد بڑا محنتی نظر آنے والا محنتی نہیں ہے, وہ کمال دکھانے والا, آگے جانے والا بہت بسا اوقات آگے نہیں ہوتا, وہ پیچھے رہ جانے والا, نہ نظر آنے والا پیچھے نہیں ہوتا. یہ سب ہماری سمجھ کا, سوچ کا, ظاہر داری کا, ظاہر بینی کا قصور ہے. اسی ظاہر بینی کی جو مصیبت ہے اس کو رفع کیا جا رہا ہے. سطح بینی, ظاہر بینی کے مرض سے نکالا جا رہا ہے. مولانا کے ہاں بھی یہ ساری محنت ہے, شیخ اکبر کے ہاں بھی یہی ساری محنت ہے. ہاں, اذا كانت عنایت اللہ باہل البیت النبوی المحمدی ما ذکر اللہ لنا فی کتابہ فی قولہ تعالی الاحزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں چنانچہ اہل بیت نبوی المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں, گھر والے ہیں, ازواج, صاحبزادیاں, نواسے, داماد, اصہار وغیرہ, یہ تمام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو خصوصی عنایت فرمائی, ان کے بارے میں کیا فرمایا اپنے کتاب میں, اپنے قرآن میں, انما یرید اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہی ہے, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت تم سے تمام تر پلیدی ناپاکی ہٹا دے, ویطہرکم تطہیرا, تمہیں خوب خوب اچھا اچھا پاک صاف ستھرا کر دے. اور یہاں پہ حکمی اہل بیت بھی ہیں, ایک تو حقیقی اور نسبی اہل بیت ہے نا, ایک حکمی ہے. حکمی کون ہے؟ جس طرح حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو, وہ تو فارسی مجوس نسل کے یا عیسائی مذہب سے آئے تھے, پھر وہ مسلمان ہوئے, صحابی ہوئے, سب چیزیں. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ فارس سے, ایران سے اٹھ کے آئے تھے آخری نبی کی اس میں, اپنے راہبوں سے اور دیگر جو بڑے تھے ان سے پوچھتے پوچھاتے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کے, غالباً غزوہ احزاب کا جب ان کا خندق کھودنے کا مشورہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سلمان من اہل بیتی, سلمان میرے اہل بیت میں سے. تو یہ اعزازی اہل بیت ہو گئے, حکمی اہل بیت. اسی طرح اولیاء اللہ عرفاء کے ہاں یہ ہے, اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے, اور شیخ اکبر نے بھی سلمان اور یہ سب پر بات کی فتوحات مکیہ میں بڑے تفصیل سے. کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو فتوحات مکیہ سے, سلمان اور اہل بیت والا, وہ سارا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ دعا فرمائیں حضور خواجہ ابو الخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر سے, ان کی توجہات سے, ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے کسی دن. تو اولیاء اللہ, اللہ کی ولایت, اللہ کے اہل, تو وہ رسول کے بھی تو اہل ہوں گے نا, چنانچہ وہ بھی حکمی طور پر
اعزازی، جس طرح اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے، اعزازی پروفیسر ہوتا ہے، اس طرح اعزازی طور پر وہ لوگ بھی اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں حکم کے، اس کے وائڈر اپلیکیشن میں، وسیع تر اس کی جو اطلاق ہے اس ٹرم کا. اس کا پہلا اطلاق نہیں، اس کا پہلا اطلاق اور اس کا پہلا مصداق اول وہ حضور علیہ السلام کے یہ 5 تن ہیں، بشمول حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مولا علی مشکل کشا، سیدہ کائنات سیدہ سلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بطول، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر امام عالی مقام امام شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. 5 ہستیاں، 5 تن پاک، اصحاب الکساء اور اہل بیت کا پہلا اطلاق. پھر دوسرے اطلاق میں آپ کی دیگر ازواج اور دیگر آپ کے قریبی رشتہ دار، اور پھر اس کے تیسرے اطلاق میں پھر آپ کے متبعین، اہل الاتباع، اولیاء اور وہ تمام. ٹھیک ہے نا، جو اس کا پھر عمومی دائرہ اور بڑا اطلاق ہے، وسیع تر اطلاق. کہہ رہے ہیں چنانچہ ایک نحو کی اور ایک وہ لغت عربی کے قرآن دانی کے ماہر فرا ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ ریٹس کیا ہے، تو انہوں نے کہا قذر ہے، یعنی ناپاکی ہے، پلیدی ہے. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ النُّبُوَّةِ يُرِيدُ ذِهَابَ الرِّجْسِ وَحُصُولَ التَّطْهِيرِ فَمَا ظَنُّكَ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ وَخَاصَّتُهُ. کہہ رہے ہیں اگر صرف حضور علیہ السلام سے قرابت کا اور ایک رشتہ جڑ جائے، زوجیت کا یا اس طرح کا، تو اس سے اللہ تعالیٰ گندگی ساری دور کر دیتا ہے اور پاکیزگی کا حصول چاہتا ہے ان کے حق میں. تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص ہیں؟ ہم اہل اللہ و خاصتہ، ہم اہل القرآن. ٹھیک ہے، ہاں، الحمدللہ الذی جعلنا منہم، کہ شکر اللہ کا، الحمدللہ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں سے بنایا ہے. اور یہ محقق قول، یہ مطلب تحقیق اور مشاہدہ اور بصیرت کی بنیاد پر فرما رہے ہیں. وَأَقَلُّ الْأَهْلِيَّةِ فِي ذَلِكَ حَمْلُ حُرُوفِهِ مَحْفُوظَةً فِي الصُّدُورِ. اور کہہ رہے ہیں اس اہل قرآن ہونے یا اہل اللہ ہونے کی جو قلیل ترین اہلیت ہے نا، اس کی کوالیفیکیشن ہے، قلیل اس کا جو کم سے کم معیار ہے، وہ یہ ہے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو حفظ کرنا، ان کو یاد رکھنا. ایک فَإِن تَخَلَّقَ بِمَا حَمَلَ وَتَحَقَّقَ بِهِ وَكَانَ مِن صِفَاتِهِ فَبَخِّنَ لَا بَخِّنَ. اور پھر اس پر بڑھتے بڑھتے نور علی نور، اب یہ درجے بڑھتے جا رہے ہیں. پہلا اس کا حفظ کرنا، اس کا کچھ حصہ یا مکمل حصہ اس کا سینے میں ہونا، ٹھیک ہے. پھر اس سے تخلق، کہ آپ کی صفات پر اس کی صفات کا رنگ آ جائے، آپ کی صفت میں دل کی سختی دور ہو جائے، نرمی رقت آ جائے. قرآن رنج، رقت اور اس طرح کی کیفیات کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، رحم کو، کرم کو، سخاوت کو، جود کو، وسعت ظرف کو، وسعت عقل کو، غور و فکر کائنات کو، وسعت خلق کو، اس کو چاہتا ہے. تو اگر تخلق یعنی اس کا جو اخلاق ہیں وہ آپ کے اخلاق پر اپنا رنگ چھوڑتے جائیں، رنگ چڑھاتے جائیں، تو یہ ہو گیا تخلق. وہ تحقق بھی، اور اگر یہ آپ کی حقیقت بن جائے قرآن، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا خلق یا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. تم نے قرآن نہیں دیکھا، بس جو آپ کا اخلاق تھا وہ قرآن تھا، اور جو قرآن تھا وہ آپ کا اخلاق تھا. یہ تھا وہ مقام تحقق کا. وَكَانَ مِن صِفَاتِهِ، اور پھر وہ اس کی صفات میں شامل ہو جائے، یعنی اس کی تعلیمات شامل ہو جائیں، اور جو جن صفات کو وہ طلب کرتا ہے وہ مطلوبہ صفات انسان میں پیدا ہو جائیں. تخلق، تحقق اور قرآن کا اس کا صفت ہو جانا، یہ آخری ترین درجہ ہے. تیسرا بخن اللہ بخن، تو یہ سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے. کیا ہی بات ہے. ہاں، وَلَقَدْ بَلَغَنِي عن ابی العباس الخشاب من اصحاب مدینہ بمدینۃ فاس ان رجلا دخل علیہ بیدہ کتاب من کتب الطریق فقرأ علیہ ما شاء اللہ ابو العباس ساکت فقال له الرجل یا سیدی لم لا تتکلم لی علیہ فقال له ابو العباس اقرأنی
فعزم على الرجل هذا الكلام فدخل على شيخنا أبي مدين فقال له يا سيدنا كنت عند أبي العباس الخشاب وقرأت عليه كتابا في رقائق ليتكلم لي عليه فقال لي اقرأني فقال الشيخ صدق ابو العباس. اچھا کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک اطلاع یہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ شیخ ابو العباس الخشاب جو بہت بڑے بزرگ تھے اور میرے مرشد حضرت ابو مدین کے اصحاب میں سے، ان کے ہم زمانہ ان کے دوستوں میں سے تھے، فاس شہر میں، یہ مراکش میں، موراکو میں سنا ہے کہ ہے. وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں طریقت کی، تصوف کی کتابوں میں سے کوئی کتاب تھی، اور اس نے آ کے حضرت شیخ ابو العباس الخشاب کے اوپر وہ کتاب پڑھنی شروع کر دی. اور اس میں ابواب تھے جیسے تصوف کی کتب میں ہوتے ہیں، عارف المعارف یا رسالہ کشیری اٹھا لیں تو صدق، توکل، رضا، فقر، غنا، سخا، ٹھیک ہے نا، یہ ابواب ہوں گے نا اس میں، توکل، یقین، صدق، صبر، رضا. تو اس طرح کے ابواب اس نے پڑھنے شروع کر دیے. لیکن شیخ ابو العباس جو ہیں وہ خاموش رہے. اب جب اس نے ساری اپنی کارگزاری دکھا دی تو اس نے کہا اے شیخ، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے کلام نہیں کرتے اس بارے میں، اس ضمن میں، اس کتاب پر یا اس کے مندرجات محتویات پر؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے پڑھ، اقرا نہیں. تو وہ شخص ان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ آ گیا ہمارے شیخ ابو مدین کے پاس، اور شیخ ابو مدین کے پاس عرض کی کہ یا حضور مجھے بتائیں کہ میں حضرت ابو العباس الخشاب کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کے ایک کتاب پڑھی رقائق میں سے، یعنی تصوف کی، پہلے زمانے میں زہد یا رقائق بھی کہتے تھے اس کو، تاکہ وہ مجھ سے کوئی بات کریں، اس پر کلام کریں، اس کی شرح کریں، اس پر مجھ سے بات سے بات نکلے. تو کہتے ہیں وہ مجھے آگے سے خاموش رہو، پھر آگے سے مجھے کہتے ہیں مجھے پڑھ. تو کہتے ہیں میرے شیخ ابو مدین نے کہا کہ بھائی وہ صحیح تو کہتا ہے، صدق ابو العباس، اس نے صحیح کہا، علامہ کان یحوی ذالک الکتاب، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں پھر میرے شیخ نے پوچھا کہ علامہ کان یحوی ذالک، کہتے ہیں وہ کتاب کن محتویات پر مشتمل تھی، کیا کانٹینٹ تھا اس کا، کن مضامین پر تھی؟ فقال، تو کہتے ہیں اس شخص نے جواب دیا علی الزہد والورع والتوکل والتفویض وما یقتضیہ الطریق الی اللہ. کہہ رہے ہیں زہد، ورع، توکل، تفویض اور جو کچھ اللہ کے طرف جانے والے رستوں میں جو چاہیے ہوتا ہے ان تعلیمات پر مبنی مشتمل تھی. فقال له الشیخ، تو کہتے ہیں اس شخص سے میرے شیخ نے کہا فَإِذَا كَانَتْ أَحْوَالُ الْخَشَّابِ جَمِيعُ مَا يَحْوِي عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَلَمْ تَتَّعِظْ بِأَحْوَالِهِ وَلَا تَخَلَّقْتَ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَمَا فَائِدَةُ قِرَاءَتِكَ عَلَيْهِ وَسُؤَالِكَ أَن يَتَكَلَّمَ لَكَ وَقَدْ وَعَظَكَ بِحَالِهِ وَأَفْصَحَ فِي ذَلِكَ وَنَصَحَ فَخَجِلَ الرَّجُلُ وَانصَرَفَ. کہہ رہے میرے شیخ نے اس نے کہا کہ بھائی یہ زہد، توکل، ورع اور یقین اور صبر، رضا اور یہ جتنی باتیں تو نے کہیں، کہہ رہے ہیں یہ سب تو شیخ ابو العباس الخشاب کے احوال میں تھیں، اس کے حال میں تھیں، اس کے عمل میں تھیں، یہ سب تو اس کا حال تھا، وہ چلتا پھرتا صبر، توکل، یقین، رضا، فقر، غنا تھا. تو جب تو نے اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں پائیں، انسان، جیتے جاگتے انسان کی جب یہ سب چیزیں تو اس کے اندر نہیں دیکھ سکا، تو کتاب میں کیا دیکھتا ہے؟ ان کے لفظوں کی لفظی تفصیلات کو، علمی تفصیلات کو طے کرتا رہتا ہے. وہ اس کے اندر عملاً، حالاً، قولاً، مقاماً موجود تھی، تجھے نہیں نظر آئی، تو تجھے کتاب میں کیا نظر آئے گا، وہ کتاب سے کیا ملے گا جب تو نے اس زندہ شخص سے جو صبر، توکل، رضا، فقر، غنا اور ان تمام چیزوں کا جو طریق اللہ میں، طریقت میں لازمی ہے، یہ جب سے سب اس کے احوال میں موجود تھیں اور تو نے نصیحت نہ پکڑی اور نہ ہی ان احوال سے تو نے خود کو متخلق کیا، تو کیا فائدہ کہ تو ان سے کتاب پڑھے، ان کے سامنے کتاب پڑھے، ان سے کہے کہ بھائی اس پر بات کریں، کیا بات کریں گے، کیا تو کہتے ہیں انہوں نے تجھے اپنے حال سے تلقین کر دی. وَقَدْ وَعَظَكَ بِحَالِهِ، اس نے کہا مجھے پڑھ لو، کتاب کو کیا پڑھ دو، مجھے پڑھ لو، دیکھو سب چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے یہاں موجود ہیں. ان سب کے صفات کے رنگ اس پر چڑھے ہوئے تھے. وہ جو پیچھے بات ہوئی نا تخلق، تحقق، تو وہ متخلق تھے، متحقق تھے، اور یہ سب ان کی صفات میں تھا. تو سمجھا رہے ہیں جس طرح یہ تصوف کی کتاب، اب یہ اس ماڈل سے، اس مثال سے، تمثیل سے سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح بعض پر کتاب اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، کتاب اللہ کے اخلاق سے وہ متخلق ہوتا ہے، کتاب اللہ کے حقائق سے وہ متحقق ہوتا ہے، محقق صوفی یا محقق صوفی. اور اسی طرح کتاب اللہ پھر اس کی صفات کے اوپر اپنا پورا رنگ چڑھا کے
اس کی صفت ہی الگ کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ افصح فی ذالک و نصح، تو اس نے تجھے بہترین طریقے سے بات سمجھائی اور بہترین طریقے پر نصیحت کی. فخجل رجل وانصرف، وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور چلا گیا. اخبرنی بہذا الحکایہ عن الحجاج عبداللہ المروری بشبیل. آپ کا یہ قصہ کہتے ہیں مجھے الحاج عبداللہ المروری جو ان کے دوستوں نے نشبیلیہ میں ایک محفل میں سنایا تھا. فانظر یا ولی الی حسن طریقتہم ما اعجبها ما اعجبها ما احسنها ما اکملها جعلنا اللہ منہم والحقنا بہم انہ ولی ذلک والقادر علیہ. آخر میں شیخ فرماتے ہیں اے دوست، فانظر یا ولی، اے میرے دوست. یہ خطاب شیخ اکبر سے وہاں سے جو 700-800 سال پہلے ہوتا، آج اس کیمرے کے تھرو اس نصر قرآن اکیڈمی آواز دوست حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کی خصوصی شفقتوں، تربیتوں، رحمتوں، فیوزات، فیضان کرم، فیضان نظر کے نتیجے میں دربار عالیہ مرشد آباد شریف آستانہ خیریہ اسلام آباد اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے فیضان سے الحمدللہ آج آپ تک یہ بشارت اور یہ دوستی کی خوشخبری شیخ اکبر کی وہ 700-800 سال پرانی لکھی ہوئی آج پہنچ رہی ہے. تو آپ سب اس خطاب کے مخاطب ہیں اور آپ سب اس بشارت میں اور اس دوستی میں، اس ولایت میں، شیخ اکبر کی دوستی میں، قربت میں شامل ہیں. اگر آپ یہ سن رہے ہیں شوق سے، محبت سے، تو آپ شامل ہیں. فانظر یا ولی الی حسن طریقتہم ما اعجبہا، اے میرے دوست دیکھ کتنا پیارا طریقہ ہے ان لوگوں کا، اللہ والوں کا. یہ طریقت کتنی خوبصورت ہے، یا یوں معنی لے لیں، اور کتنی عجیب ہے، کتنی ونڈرفل ہے، کتنی امیزنگ ہے. جعلنا اللہ منہم والحقنا بہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے اور ان کے ساتھ ملا دے، ان میں سے بنا بھی دے اور ان کے ساتھ ملحق بھی کر دے. انہ ولی ذلک والقادر علیہ، بے شک وہ اس پر قادر بھی ہے اور یہ اس کے لیے پسندیدہ بھی ہے، آسان بھی ہے. اس دعا پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر نظر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.